غالب کو برا کیوں کہو، یہ دلاور فگار کی نظم ہے، اور ایک طرح سے اس نظم کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ایک طرح سے مزاحیہ ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا سنجیدہ ہے۔ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دراصل 1969 میں غالب کی برسی منائی گئی تھی اور پورے دنیا میں بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ روس میں غالب کے کلام کا روسی زبان میں ترجمہ بھی ہوا، اور وہاں پہ بہت زیادہ وہ ترجمہ پسند کیا گیا۔ غالب روس میں کافی مقبول ہوئے۔ تو ان صاحب کو، جو یہ دو لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، ان صاحب کو، ان میں سے ایک صاحب کو یہ بہت اعتراض ہے کہ لوگ غالب کو اتنا زیادہ اپنے سروں پر کیوں چڑھائے ہوئے ہیں، کہ ان کی برسی بھی منا رہے ہیں، برسی کے علاوہ ہر نقاد ان کی بات کرتا ہے، ان کے کلام کی بات کرتا ہے، انہیں اس سے بہت اعتراض ہے۔ تو آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرحوم کا سبب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے، انجیل ہے کہ گیتا ہے؟ سنا ہے شہر کراچی میں ایک صاحب ہیں، کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے۔ ہمارا دوست طفیلی بھی ہے بڑا شاعر، اگرچہ ایک بڑے آدمی کا چمچہ ہے۔ تو پھر یہ غالب مرحوم ہی کی برسی کیوں؟ مجھے بتاؤ کہ ان میں خصوصیت کیا ہے؟ نہ ذوق کا ہے کہیں تذکرہ نہ مومن کا، نہ ذکر میر کہیں ہے نہ یوم سودا ہے۔ یہ فیض و ماہر و جوش و فراق کچھ بھی کہیں، میری نظر میں تو غالب سے ذوق اونچا ہے۔ مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ، کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے۔ یہ رنگ لائی ہے غالب کی پارٹی بندی، کہ آج سارے جہاں میں اسی کا چرچا ہے۔ یہ روس والے جو غالب پہ جان دیتے ہیں، میرے خیال میں اس میں بھی کوئی گھپلا ہے۔ کہاں کہ ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب، یہ چند اہل ادب کا پروپیگنڈا ہے۔ انا نے مار دیا ورنہ شاعر اچھا تھا، نتیجہ یہ کہ جو ہونا تھا اس کا آدھا ہے۔ لکھی ہے ایک غزل کی ردیف ہونے تک، کوئی بتائے کہ کیا یہ بھی سہو املا ہے؟ کبھی ہے محو حسینوں سے دھول دھپے میں، کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسہ لیتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے؟ جہاں رقم کی توقع ہوئی قصیدہ کہا، تم ہی کہو کہ یہ معیار شاعری کیا ہے؟ شراب جام میں ہے اور جام ہاتھوں میں، مگر یہ رند بلا نوش پھر بھی پیاسا ہے۔ جو شاعری ہو تجمل حسین خاں کے لیے، وہ ایک طرح کی خوشامد ہے، شاعری کیا ہے؟ خطاب و خلعت و دربار کے لیے اس نے نہ جانے کتنے امیروں پہ جال پھینکا ہے۔ سنا یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھا، ولی بھی تھا۔ اب اس کے بعد تو پیغمبری کا درجہ ہے۔ کہا جو میں نے کہ پڑھیے تو پہلے غالب کو، تو بولے خاک پڑھوں، مدعا تو عنقا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ غالب کی زندگی کیا تھی، کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے۔ اب یہاں سے نظم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جو اب یہ بتاتا ہے ریئل میں غالب کی عظمت ہے کیا۔ سنی جو میں نے یہ تنقید تو سمجھ نہ سکا، کہ اس غریب کو غالب سے دشمنی کیا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ بکواس بے سبب تو نہیں، دماغ کا کوئی پرزہ ضرور ڈھیلا ہے۔ بڑھی جو بات تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، ادب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے۔ بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے۔ عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت، عجیب شخص ہے، برباد ہو کے ہنستا ہے۔ چراغ صبح کے مانند زندگی اس کی، ایک آسرا ہے، ایک ارماں ہے، ایک تمنا ہے۔ جو اس کو روکنا چاہو تو اور تیز بہے، عجیب موج رواں ہے، عجیب دریا ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، رفو کی اس کو ضرورت ہے اور نہ پرواہ ہے۔ وہ لکھ رہا ہے حکایات خوں چکان جنوں، جبھی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا ہے۔
بس ایک لفظ کے پردے میں داستاں کہنا، یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے۔ نہ کیوں ہو آج وہ مشہور پوری دنیا میں، نہ کیوں ہو آج وہ مشہور پوری دنیا میں، کہ اس کی فکر کا موضوع پوری دنیا ہے۔ پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ کبھی تو اس کا کوئی شعر سادہ و رنگین رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ کچھ خامیاں بھی تھیں اس میں، وہ خامیاں نہیں رکھتا، یہ کس کا دعویٰ ہے؟ وہ آدمی تھا، خطا آدمی کی ہے فطرت، یہ کیوں کہیں کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے؟ جو چاہتے ہیں کہ فوق البشر بنا دیں اسے، ہمیں تو ان کے ان احباب سے بھی شکوہ ہے۔ ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا، اب بھی تنہا ہے۔ کبھی ولی کبھی واعظ، کبھی ولی کبھی واعظ، کبھی خراباتی، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں تو یہ بھی سچ ہے وہ الفاظ کا مسیحا ہے۔